بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا جناب؟ میں ہوں فوزیہ خان، آپ لوگ کی بہت پیاری دوست، بہت پیاری ہوسٹ اور بہت پیاری بہن، ایک دفعہ پھر نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنے نیو گیسٹ کے ساتھ اور اپنے پیارے سے آواز ٹی وی چینل پر موجود ہوں، آواز انٹرٹینمنٹ پر، اپنے بہت ہی زبردست شو میں جس کا نام ہے جی طنز و مزاح ود فوزیہ خان۔ اور جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ رب العالمین، آپ لوگ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ لوگ کے پیار کے ساتھ، آپ لوگ کی بیسٹ وشز کے ساتھ جناب یہاں پر موجود ہوں الحمدللہ اپنی ہاٹ سیٹ پر۔ آپ کی بہت ہی پیاری دوست فوزیہ خان موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے گیسٹ کے ساتھ آج جناب، اور بہت مزہ آنے والا ہے آج۔ بہت پیاری میری بہنیں آئی ہیں آج یہاں پر، میں آپ کو ابھی ان سے ملواتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ پہلے تھوڑی سی آپ لوگوں سے گپ شپ ہو جائے کہ جناب کیسی گزری آپ لوگ کی سمر۔ مجھے پتا ہے فل انٹرٹینمنٹ کے ساتھ گزری ہے، فل ہنگاموں کے ساتھ، اور زبردست ایونٹس ہو رہے ہیں آپ سب کو۔ 14 اگست بہت بہت مبارک ہو جناب۔ کل آج میرا شو ہے، کل ہماری 14 اگست تھی یہاں پر جشن آزادی، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جہاں جہاں میرے پاکستانی بہن بھائی دنیا میں موجود ہیں اور میرا یہ شو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کو فوزیہ خان کی طرف سے، میری پیاری سی ٹیم کی طرف سے، میرے بہت ہی کامیاب آواز انٹرٹینمنٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک، ہیپی 75th انڈیپینڈنس ڈے۔ اور جناب جو کہ ہمارا چینل آپ کو پتا ہے ورلڈ وائڈ دیکھا جاتا ہے، تو میرا یہ پیغام محبت اور میری یہ بیسٹ وشز آپ تک دنیا بھر تک پہنچ گئی ہوں گی جناب۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو اینڈ آلویز لو فار می، لو فار مائی چینل اینڈ لو فار مائی ٹیم، اور اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں، تھینک یو سو مچ جناب۔ اور اس کے ساتھ ہی پیاری سی بات کے ساتھ ہی اللہ میاں آپ لوگوں کو دعا بھی دوں گی کہ اللہ میاں سب کو جہاں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ایسے ہی فوزیہ خان طنز و مزاح دیکھتے رہیں، ہمارے آواز انٹرٹینمنٹ کو دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں اور انجوائے کرتے ہیں جناب۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ اتنا پیارے سے آپ لوگوں کو مہمانوں سے ملایا جائے اور ایسے انٹرٹینمنٹ کیا جائے اور ایسے اچھے اچھے چہروں سے ملوایا جائے، اور فوزیہ خان بھی آپ کے ساتھ انجوائے کرتی ہوئی اور طوفان مچاتے ہوئے اور مزے مزے کی باتیں، مزے مزے کی گوسپ، مزے مزے کی چٹ چٹ آپ تک پہنچاتے ہوئے جناب۔ بہت سارے ایونٹس کے بارے میں بتاتی ہوں ماشاءاللہ، سمر اور از دا بیسٹ ماشاءاللہ، میں کہتی ہوں بلیسنگ ہے یہاں پر ہماری کینیڈا ماشاءاللہ، بیوٹیفل کنٹری الحمدللہ۔ اور جناب یہاں کے جو ایونٹس ہیں، گرمیوں کے ہلے گلے مزے چٹ چیٹ، ہر ایونٹ پہ ہر اپنے میں شو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، پورا ہفتہ ماشاءاللہ زبردست گزرتا ہے اور ہم لوگ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، فن پارٹیاں، باربیکیوز، ہلے گلے، اسکول ہالیڈیز ہیں جناب، تو بہت مزہ کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ سمر کا ذرا زور کم ہوتا ہے، ونٹر آنے لگتی ہیں، بچوں کے اسکول کھل جاتے ہیں، تو ذرا زندگی تھوڑی سی بیزی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں کے جو مزے ہیں نا جی وہ سمر میں ہی ہیں، تو ہم لوگ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ یقین کریں اتنا خوبصورت کنٹری ہے، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، اتنی اچھی کمیونٹی ہماری کہ ہم لوگ یہاں پر وی آر سو بلیسڈ، سو لکی کہ ہم لوگ کینیڈا میں ہیں، اسپیشلی مسز ساگا میں ہیں، جی ٹی اے میں ہیں، یہاں پہ ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ بہت پاکستانی ہیں، اپنے وطن کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت مسلمز ہیں، تو لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے وطن میں ہی ہیں اور اتنا انجوائے کرتے ہیں ہر ایونٹ کو، اتنا فن کرتے ہیں، چھوٹی سے لے کر اب تک کا جی ماشاءاللہ 3-4 مہینے گزر چکے ہیں اور اتنا ہم لوگ فن کرتے ہیں، ایوری ویکینڈ فن آ رہا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ اب حالات جو ہیں الحمدللہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور اب ماشاءاللہ ایونٹ کی بھرمار ہے اور ایونٹ کا اتنا انجوائمنٹ کر رہے ہیں لوگ اور کھل کے ماشاءاللہ میں کہتی ہوں فن کر رہے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے نا ماشاءاللہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں، جیسا کہ میں آپ کو آج ملوانے لگی ہوں اپنے بہت ہی 2 پیارے چہروں سے جناب۔ فوزیہ خان کے ساتھ میری اس ہاٹ سیٹ پر موجود ہیں میری بہت سی 2 پیاری سی ہاٹ گرلز، اور میری دل کے بہت قریب، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان سے ملے ہوئے، بٹ ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جب اچھے لوگوں سے ملواتا ہے نا جناب، تو آپ کو وائبز آتی ہیں، آپ کو اپنے آپ کے اندر آپ کو پتہ، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ پازیٹیو انسان ہے، اور ایسے دل آپ کو پتہ ہے کلک کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو الحمدللہ I'm so blessed کہ جب یہ میری ٹیلنٹڈ بہنیں مجھے ملی یہاں پر، ہم لوگ سب ماشاءاللہ ایونٹ گوئنگ پرسن ہیں، پارٹی گوئنگ پرسن ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر سکیں، زیادہ زیادہ پیار محبت پھیلا سکیں، اور پازیٹیولی جتنا ہم کسی کے کام آ سکیں ہم آئیں۔ اور یہ 2 خوبصورت چہرے بھی ان میں سے ایک ہیں جناب، جو کہ یہاں موجود ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ یہ ماشاءاللہ اپنے جاب میں بزی تھے، بہت بزی شخصیت ہے یہاں کی،
بہت پیاری پرسنالٹیز ہیں, بٹ میرے کہنے پہ ماشاءاللہ مجھ سے اتنا یہ پیار کرتی ہیں کہ جب میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے آنا ہے, ہماری دوستی کو کچھ منتھ ہی ہوئے, کچھ ٹائم ہی گزرے, بٹ اللہ ان کو سلامت رکھے, اتنا پیار انہوں نے دیا اور میرے دل میں بھی ان کے لیے بہت پیار, بہت قدر ہے. تو آج میں نے ان کو بلایا کہ آپ لوگوں نے بس میرے ہاٹ سیٹ پر آنا ہے, تو آج وہ تشریف لا چکی ہیں جناب. بہت مزہ آنے والا ہے, بہت فن ہونے والا ہے, بہت کامیاب ماشاءاللہ لیڈیز ہیں یہاں کے, بڑے نیم ہیں جناب. ایک تو ہیں جی ہماری زبردست ریئلٹر یہاں پر, بہت کامیاب, بہت خوبصورت چہرہ, بہت خوبصورت دل, بہت خوبصورت پرسنالٹی, اور یہاں پہ کامیاب ریئلٹر ہیں وہ, اور وہ آگے آپ کو خود ساری ڈیٹیل بتائیں گی. میں چھوٹا چھوٹا انٹرو دے رہی ہوں, ویسے تو وہ تعریف کے محتاج نہیں ہے, اور جتنا ان دونوں کے لیے کہا جائے کم ہے جناب. اور ماشاءاللہ یہاں پہ وہ ایم سی بھی کرتی ہیں یہاں پہ. اب ماشاءاللہ اپ کمنگ جو ایونٹس آ رہے ہیں ان کی کافی بزی ہیں, وہ یہاں پر ہوسٹنگ کرتی ہیں. لوگ ان کو ماشاءاللہ اتنا وہ پیارا بولتی ہیں کہ لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے ایونٹس پر ایز اے ہوسٹ, اور ماشاءاللہ بہت کامیابی سے ان کا سفر جا رہا ہے. اور اسی طرح وہ اور کیا طوفان ہیں ان کے, ماشاءاللہ کیا وہ زبردست شخصیت ہے, وہ آپ کو اپنی زبانی بھی بتائیں گی. اگر سب کچھ میں نے بتا دیا تو پھر فائدہ کیا جی ان کو بلانے کا ہے جناب. اور فوزیہ خان نے تو رکنا نہیں, کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیارے اپنے آئی ایم سو بلیسڈ کہ اتنے اچھے گیسٹ آتے ہیں, اتنی محبت سے آتے ہیں کہ آتی ہوں تو میں جو کہتا ہوں ان کے لیے بولتی رہوں, تو جناب ان کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے. اور دوسری بہن ہے میری, بہت زبردست یوٹیوبر ہیں, بہت کامیاب یوٹیوبر ہیں, اور وہ بہت ہی پاپولر ان کا نام ہے یہاں پر. ایک نام بھی آپ کو بتاتی چلوں ان کا, وہ بڑی مشہور ہے نام سے, نانی مستانی کے نام سے بڑی مشہور ہے. آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کون ہے, ان کو کون نہیں جانتا. ماشاء شی از امیزنگ, شی از ویری سویٹ ہارٹ, اور بہت ہمیشہ جب بھی ملتی ہے پیار دیتی ہیں, اور ان کا بہت ہی کامیاب ہے, جاب بھی کر رہی ہیں, اتنی ایکٹیو ممبر ہیں ماشاء, اتنے سالوں سے یہاں پر ہر ایونٹ پر جاتی ہیں, سب کو سپورٹ کرتی ہیں. تو ماشاءاللہ میں کہتی ہوں میرے پاس الفاظ نہیں اپنے دونوں گیسٹ کے لیے. میں جا رہی ہوں جو اپنے خصوصی گیسٹ کی طرف, آگے وہ اپنی پیاری سی پریم کہانی سنائیں گی اپنی زبانی. میری بہت دل عزیز بہنیں, میری بہت پیاری پرسنالٹیز آف جی ٹی اے, بہت کامیاب لوگ یہاں پر جو کہ ہمیشہ آتے ہیں اور میرے اس محفل کو چار چاند لگاتے ہیں. جناب میں جا رہی ہوں اپنی ہاٹ سیٹ کی طرف, اپنی دو خوبصورت مہمانوں کی طرف, اپنی دو پیاری بہنوں کی طرف. آئی لو دیم بوتھ. ٹٹڑا, ایک ہے جی ہماری انیلا زہرا, تالیاں, اور ایک ہے ہماری عائشہ ندیم, تالیاں. السلام علیکم میری پیاری بہنوں. وعلیکم السلام پیاری سی فوزیہ. تھینک یو, ویلکم ٹو فوزیہ خان شو. جناب کیا حال ہے آپ دونوں کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بتاؤں میرا نام انیلا زہرا ہے جی. اور میں بہت شکر گزار ہوں فوزیہ آپ کی کہ آپ نے اتنا پیارا انٹرو دیا اور آپ نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا میرے بارے میں. مائی پلیزر. بہت شکریہ آپ کا. یو آر ویلکم. جی جیسے کہ انیلا سے شروع کریں گے, ہماری انیلا بتائیں گی آپ کو اپنی پیاری سی کہانی. جی انیلا بسم اللہ. جی جیسے کہ انہوں نے آپ کو بتایا میں ریل اسٹیٹ میں ہوں, اور اس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی میں نے کمیونٹی میں بھی انوالو ہونا شروع کیا ہے اپنے آپ کو. تو ابھی میں نے 2 ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور 12 اگست کو صدف جواد نے ایک کروز کیا تھا, تو میں اس میں والنٹیئر تھی صدف کے ساتھ, اور وہ بہت زبردست ایونٹ رہا. فوزیہ بھی وہاں پر ہمارے ساتھ تھی, اور ہم نے واقعی اس کو بہت انجوائے کیا. واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایونٹ, بہت پبلک آئی تھی اس کے اندر, اٹ واز پیکڈ ہے نا. بہت کامیاب کیا تھا, اور انیلا نے وہاں پہ بہت زبردست والنٹیئر کیا تھا, اتنی پیاری شخصیت ہے, بہت آپ نے ہارڈ ورک کیا. جی ہاں, وہ بہت کام تھا پوری ٹیم کا, آف کورس پوری ٹیم کا. جی ہاں, جس میں میں آئی فیل مائی سیلف فارچونیٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ وننگ ٹیم. اور اس کے بعد میں نے 14 اگست کو اسکائی وے مارگیج کے عرفان چودھری صاحب ہیں, ان کی ساتھ آرگنائز کیا تھا, انہوں نے آرگنائز کیا تھا بیسیکلی. میں نے وہاں پہ تو صرف ایم سی کیا تھا, تو ہی ڈیڈ ایوری تھنگ. تو اس ایونٹ کو بھی ہم نے 14 اگست کے لیے کیا تھا, تو وہ اٹ وینٹ ویری ویل. اس میں ایم پی وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے, اور وہ کافی ڈیسنٹ, بہت ڈیسنٹ پبلک تھی وہاں پر, اور کافی پڑھے لکھے لوگ آئے تھے, پولیٹیشینز وغیرہ تھے. جی جی, کوئی عام لوگ نہیں تھے, مطلب اٹ واز ویری کریم آف جی ٹی اے اس سیکنڈ ایونٹ میں تھی. تو اتنی پیاری ہوسٹ ہوتے, ڈیسنٹ ہوسٹ ہوتے, پیاری طریقے سے ہوسٹنگ کریں, تو ماشاء وہاں پہ ڈیسنٹ لوگ ماشاء لوگوں نہیں آنا ہے. جیسے کہ فوزیہ خان, نہیں فوزیہ ایسی بات نہیں ہے, وہ آرگنائز بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا. وہ جو اس کے آرگنائزر تھے عرفان چودھری صاحب, ان کی طرف سے, جس کی وجہ سے لوگ آئے تھے. مجھے تو انہوں نے آنے کے بعد دیکھا تھا, میں دیکھ رہی تھی ان کا ایونٹ,
اور صدف جواد کے تو ہم پوری ٹیم ہم نے کام صدف جواد کا تو بہت مزہ, بہت شور شرابہ تھا اس کے اندر, وہ شور شرابے والا تھا. تو میں اب اس طرح سے کمیونٹی ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے لگی ہوں, تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میں آگے بھی کر سکوں. اور ساتھ میں میرا ریئل اسٹیٹ کا جو میرا کام ہے, تو بیس ہوں میں ملٹن میں, تو ہالٹن ریجن کی جو ریئل اسٹیٹ ہے, چاہے ریزیڈینشیل ہو یا کمرشل ہو, مجھے اس کے بارے میں بہت انفارمیشن ہے. پیل اور ساتھ میں گولف, کیمبرج اور کچنر, یہ میرے ایریاز ہیں جس میں میں زیادہ کنسنٹریٹ کر رہی ہوں. اور اس ایریا کے بارے میں ٹائم ٹو ٹائم رپورٹس چیک کرتی رہتی ہوں, ٹورانٹو ریئل اسٹیٹ بورڈ کی جو آتی رہتی ہیں. اور میں نے اپنا بھی ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, تو اس پہ میں انفارمیشن دیتی رہتی ہوں. فار ایگزامپل کہ ابھی آج کل ڈیٹیچ ہاؤسز کی کیا ویلیو چل رہی ہے, کیونکہ مارگیج ریٹ اوپر جانے کی وجہ سے مارکیٹ کم ہوئی ہے, پچھلے سال کے مقابلے میں تو بہت کم ہوئی ہے. تو اگر کب سے اس فیلڈ میں ہے, کیونکہ آج کل حالات بہت خراب ہوئے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, اور سنا ہے کہ جو پراپرٹی کی ویلیوز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہیں. اگر آپ اس کو رینٹ پہ لے رہے ہو تو بہت زیادہ ہائی ہیں, اگر آپ سیل کرنا چاہ رہے ہو تو بہت لو ہیں. آپ کیا کہتی ہیں میں جان کے کیا ہو رہا ہے آج کل, کیسے کریں لوگ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے اصل میں ہم کمپیئر کرتے ہیں, ہم پچھلے سال سے کمپیئر کرتے ہیں. پرائسز بہت ہی زیادہ اوپر جا رہی تھی کووڈ کے ٹائم پر, وہ غلط تھا. وہ اس لیے غلط تھا کہ دیکھیے اگر ایک گھر لٹرلی ملٹن کے اندر ٹاؤن ہاؤس آپ انٹر ہوں, آپ 10 سے 12 اسٹیپ لیں اینڈ یو آر ان دا بیک یارڈ. مطلب لٹرلی سانس نہیں آ رہی ہے اس کے اندر, سانس نہیں آ رہی ہے اس کے اندر. اور وہ جو چھوٹا سا ٹاؤن ہاؤس ہے ملین تک ٹچ کر رہا ہے, نئی کنسٹرکشن کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مطلب آپ اس کے اندر کیا ہے ایسا کہ $1 ملین کا ہے, وہ غلط تھا. اتنا مارکیٹ کا اوپر جانا ہی غلط تھا. تو وہ جو ہوا وہ غلط ہی ہوا تھا. تو اس کے ساتھ اس کی وجہ سے جو جب ٹاؤن ہاؤس ملین کے ہوں گے تو سوچیے سیمی, اور اس کے بعد ڈیٹیچ ہاؤس کی کیا پرائس چل جائے گی. تو اگر ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہاں مارکیٹ نیچے آئی, اور آنی بھی چاہیے تھی, کیونکہ اگر اسی طرح سے اوپر جاتی رہتی فوزیں تو سوچیے آپ کے بچے کیسے گھر خریدیں گے, آپ کے بچے کیسے گھر خریدیں گے, میرے بچے کیسے گھر خریدیں گے. وہ تو پھر انتظار کریں گے نا کہ ماں باپ اوپر جائیں, انہیریٹنس منی ہمیں ملے تو اس سے ہم ڈاؤن ڈالیں تو ہم آگے. تو امپاسبل تھا. یونیورسٹی گریجویٹ جن کی 100+ انکم ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف بھی ساتھ میں ہیں, پھر بھی یعنی کہ 200,000 سے اوپر کی انکم کا ہاؤس ہولڈ ہے, وہ بھی افورڈ نہیں کر سک رہا تھا ایک ڈیسنٹ سا ڈیٹیچ ہاؤس کہ اپنی زندگی کو ایک ساتھ شروع کر سکیں اپنے پیسوں کے ساتھ, انلیس ان کو سپورٹ کریں ان کے پیرنٹس, کہیں سے پیسے آئیں ان کے پاس لاکھوں ڈالر آئیں ڈاؤن کے لیے. وہ مطلب مارکیٹ پچھلے ڈیکیڈس میں, لاسٹ 2 ڈیکیڈس میں اتنی زیادہ اوپر گئی ہے کہ حیران کر دیا ہے کہ دیکھیے زندگی اتنی تو تنخواہیں کسی کی بھی نہیں بڑھی نا, کہ آپ کی پہ بڑھی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. صرف آپ کو اس طرح سے مارکیٹس کی, اور اسی وجہ سے یہ رینٹل مارکیٹ بہت مطلب رینٹ کے لیے تو ایسے لگتا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے. جی وہ تو ہمارے تعبیر ہے جس کی حسرت و غم. رینٹل پراپرٹیز بھی ایسی ہوئی بھی ہیں کہ نا اب مل نہیں رہی ہیں, اب بہت مشکل ہوگی. تو اس کی وجہ سے اب یہ جو مارکیٹ پہلے کے مقابلے میں, پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 300 ڈیٹیچ ہاؤسز کی بات کروں, $300,000 to $400,000 کم ہوئی ہے, جو کہ اچھی چیز ہے اور جو کہ صحیح چیز ہے. کب تک جائے گی آپ کو پتہ ہے؟ دسمبر تک سنا ہے کہ تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں گے, کیا کہتے ہیں؟ نہیں رک جائے گا اب اتنا, کیونکہ اتنا خراب کریں گے تو پھر سب لوگ سڑک پہ آ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا ہماری گیس کو اگر آپ کمپیئر کریں پچھلے سال سے, تو ابھی خیر جنوری فروری سے کمپیئر کریں تو کووڈ کی وجہ سے بھی بہت بہن دنیا میں تباہی, کووڈ تھا, یوکرین کی وار سے, اس سے ہماری گیس پرائز جو تھی وہ $2 تک چلی گئی تھی, کہ جو کہ مطلب لائف انسان کی زندگی کو, بنیادی زندگی کی ضرورتوں کو امپاسبل بنائی. اس کے بعد شری لنکا میں جو حالات پیدا ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو جس کی وجہ سے زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی, لیکن گورنمنٹ ڈیفینیٹلی کنٹرول کیا. اب آپ دیکھیے گیس پرائزز سمویئر 160 کے مطلب اس میں رہتی ہیں, 150 تک آ جاتی ہیں, 150 سم تھنگ میں ہو جاتی ہیں. گیس اتنی اب بہتر ہے, اب صحیح ہو گیا ہے, اور ٹھیک ہی ہو.
देखिए जो होना था खराब वो हो चुका, अब बेहतरी की तरफ आएगा। जैसे कि मैं हॉल्टन में बहुत एक्टिव हूँ, तो मैं देख रही थी मिल्टन में अभी भी घर, फौजिया यकीन मानिए घर आता है, जी 3 से 4 दिन में उसके पर ऑफर्स आती हैं और घर अराउंड 97% पे जा रहा है। हॉल्टन रीजन में सबसे महंगा इलाका जो है वो ओकविल का है, तो जिसमें 2 मिलियन रही है इन मंथ ऑफ जुलाई 2022 डिटैच एवरेज रही है डिटैच घरों की, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर लोग ओकविल में घर लेना चाहते हैं, पिछले साल तो कयामत थी वहाँ पर बहुत ज्यादा जी, बहुत तो लेकिन अब ये कि जो लोग शुक्र ओकविल के एरिया में मूव होना चाहते हैं तो प्राइजेस ऐसी हैं कि 2 लाख 2 रही मिलियन हैं। सॉरी 2 मिलियन है, 2.1 2.2 में अच्छे डिसेंट ओकविल के घर बड़े भी हैं। वेरी नाइस। मिल्टन ऑफर में मिल रही है मिल्टन में तो आपको 1.5 की एवरेज में डिटैच घर मिल जाएगा। Okay. अच्छा, और इसे मतलब इसे थोड़ा सा छोटा 1.2 में भी मिल जाएगा। अच्छा है, तो मतलब मिसिसागा से हम लोग क्योंकि भर गए हैं मिसिसागा, तो लोग अब निकल के मूव हो रहे हैं मिल्टन ऑकविल की तरफ। लोग मिल्टन ओकविल की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट सुना जो उससे भी बूमिंग ज्यादा एरिया expensive है। कैम्ब्रिज होगा, क्योंकि कैम्ब्रिज का फ्यूचर अगले 10 से 15 साल में वैसा ही हो जाएगा जैसे कि मिल्टन का हुआ। मिसिसागा का जो मिसिसागा ने तो देखिए कैम्ब्रिज। मिसिसागा ने 1995 के बाद से बहुत तरक्की की, बहुत। बहुत तरक्की की। रम करके ऊपर किया जी माशाल्लाह। 1995 तक यहाँ पर बाकायदा फार्म लैंड्स थी, बिल्कुल। और अब तो खैर यहाँ पे लैंड ही नहीं है। अब तो यहाँ जी हाँ, तो फार्म कहाँ से अपनी की जगह नहीं जनाब। फार्म कहाँ से होगा? तो अब अनिला सॉरी मैं आपकी जी। बात काट रही हूँ, मेरी बहुत प्यारी बहन, आई एम सो सॉरी, हमारी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक जरूर। लेना भी जरूरी होती है मेरे बिल्कुल, ख्याल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग जी जा रहे हैं जी एक छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस आते हैं। नीला इतनी प्यारी बात कर रही थी, फिर हम अपनी प्यारी सी आयशा नदीम से ही बात करेंगे, तो जल्दी वापस आइए, मिलते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हेलो जनाब, वेलकम टू फौजिया खान शो। जी कैसी रही आपकी ब्रेक? पानी शानी पी लेता है जी? चलो जी, बहुत अच्छा किया, ऐसे भी पानी पी लेता है। हम लोग वापस आ गए जनाब। आज मैं इतनी खुश हूँ कि आज मेरी आपकी प्यारी सी होस्ट, प्यारी सी दोस्त, आपको पता है आप सब उसको हमें मुझे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं। मैं हमेशा आपको पता है कलरफुल तो कपड़े पहनती हूँ, और जनाब मुझे आई लव ब्राइट कलर्स, आई लव ऑल कलर्स। और जैसे कि आज में जो मैंने टचअप दिया है, तो आई एम सो हैप्पी कि आज मेरे गेस्ट हैं उन्होंने भी मेरे जैसे टचअप दिया। कितना प्यार है हम तीनों में, देखें ये होती है प्यार की निशानी। तो जनाब आज मैं इतनी खुश हूं कि हम तीनों के कपड़े मैच हो गए। हमने सच्ची बात है कोई आपस में प्लान नहीं किया था, अल्लाह की तरफ से, क्योंकि दिलों में प्यार, इज्जत, एहतराम बहुत है, तो वो जब ऐसे लोग मिलते हैं तो हम इत्तेफाक से बाय चांस ऐसा हो जाता है, जो कि बड़ा मजा आ रहा है मुझे। जी हम तीनों शहजादियों के कपड़े जैसे। तो जनाब अब मैं जा रही हूँ अपनी प्यारी सी शहजादियों की तरफ। अनीला जी की आपने जबरदस्त बातें सुना, नीला जहरा की, अभी उनकी तरफ भी आएंगे दोबारा। अभी हम जा रहे हैं अपनी एक और गेस्ट की तरफ, उनको भी बोलने का मौका दें। बड़ी पटाखा है, बड़ी तूफान है, बड़ी माशाल्लाह हमारी फुलझड़ी है यहाँ की, हमारी नानी मस्तानी आयशा दीवानी माय फेवरेट गर्ल। जी जनाब आयशा, दिस इज योर कैमरा, बोल डालिए जो जो आज आपके दिल में फौजिया खान के कैमरे में। बिस्मिल्लाह। पहले तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, और फौजिया मैं आपका बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने ये हमें एजाज बख्शा और बुलाया अपने प्रोग्राम में। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। और मैं अपना तारुफ करा देती हूँ, मेरा नाम आयशा नदीम है और मैं ज्यादातर पहचानी जाती हूँ अपने YouTube चैनल की वजह से नानी मस्तानी, माशाल्लाह। सुनाए कहानी। नानी लगती नहीं है माशाल्लाह, मगर नानी मस्तानी, अल्लाह में ऐसा, अल्लाह के हम सब ऐसी नानी मस्तानियां बने, इतनी एनर्जेटिक, इतनी प्यारी और इतनी पॉजिटिव पर्सन माशाल्लाह मस्ते। और अल्लाह ताला ने हमेशा ऐसे ही रखे जी हम तीनों को, चहकता महकता और सेहत जिंदगी के साथ। आमीन जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह दुआओं का। आमीन। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा ये YouTube खोलने का जो मकसद है वो कनाडा में रहने वाले बच्चे और अमेरिका में और जहां जहां मेरी आवाज सुनी जाती है और मुझे देखा जाता है जी। उसमें मैं बच्चों को छोटी छोटी कहानियों के जरिए और नज़में और उनको अच्छी अखलाकी कहानियां और हमारी इस्लामिक वैल्यूज उनको छोटे छोटे अंदाज में, जैसे कि पुराने जमानों में नानियां दादियां अपने पास लिटाकर शाम में रात में सुनाया करती थी, तो वही मेरा मकसद था कि एक अपनापन हो। इस वक्त YouTube चैनल और सारे सोशल मीडियाज में बहुत चीजें हो रही हैं, लेकिन वो सब एनिमेशंस हैं और वो आर्टिफिशियल उसके अंदर बहुत यूज की हुई हैं चीजें जो कि अच्छी हैं। मैं टेक्नोलॉजी की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि जब बच्चों को अपनी जुबान सिखाई जाए तो एक अपनापन भी आए जो कि एक प्यारे इन रिश्तों में है और इन रिश्तों की कदर भी सिखाई जाए।
تو اسی کی وجہ سے جب میں نانی بنی ایک پیارے سے شہزادے کی کیا بات. تو میرے دل نے کہا کہ کہانیاں سنانا تو میرا بچپن سے ہی شوق ہے, اور اس کو جو ملی ایک راہ ملی وہ یہ ملی کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور نانی بن گئی تھی, تو پھر نانی مستانی جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. نہیں تو آپ مدر بن کے ایسی دیوانی نہیں ہوئی تھی کہ نانی بن کے دیوانی ہو گئی آپ, یہ بتائیے. بس کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. ماشاءاللہ. تو ہم نے کب سے یوٹیوب کا چینل شروع کیا, کتنے سال ہو گئے اس کامیاب سفر کو؟ اس کامیاب سفر کو بھی زیادہ سال نہیں ہوئے, ابھی 2-3 سال کہہ لیں ہوئے ہیں, لیکن اس کے سفر میں میں نے اپنے آپ کو بھی بہت پہچانا اور اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو بھی, جو کہ تھا ضرور اندر میں شروع سے ہی بہت شگفتہ مزاج, اردو کی وہ کرنے والی, فروغ کے لیے کام کرنے کی تھی بہت دل دادا. لیکن جب میں نے یہ چینل کھولا اور مجھے لگا کہ میں بچوں کو سکھانا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی مادری زبان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں, تو ان کی یہاں پر جو پرورش اور ان کی گروتھ اور ان کی کامیابی کی راہیں ہیں کینیڈا اور امریکہ میں, اور ساتھ میں ان کی تعلیم کا سفر وہ اور زیادہ بڑھے گا, کیونکہ جتنی زبانوں کے ہم استعمال کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے اندر وہ خزانہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو شکریہ, آپ جیسے عظیم لوگ ہی کر سکتے ہیں. نہیں شکریہ. دیکھیں پیارے پیارے چہرے ماشاء, ان کے دل اچھے ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ٹن ٹن. جی جناب. تو بس, اور آپ کا پیار ہے جس نے ہمیں یہ اتنی پہچان بھی دی ہے, اور سب لوگوں کا ہے, اور بچے بہت شوق سے کہانیاں سنتے ہیں. میں مختلف ایونٹس میں بھی جاتی ہوں اور ادھر لائیو سٹوری ٹیلنگ کرتی ہوں. ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں لائبریریز میں جاؤں اور وہاں پر بچوں کو اکٹھا کروں اور ان کو زیادہ سے زیادہ یہ کہانیاں سناؤں. اگر کئی بچے ہیں جو صرف انگلش سمجھ سکتے ہیں, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ ان کو اردو کی بھی سمجھ آئے, کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے ایموشنز, آپ کے جذبات اور آپ کی فیلنگز, اور ایک نانی جو ہے اور نانی مستانی آپ کو اتنے پیار سے اپنے ارد گرد بٹھائیں گی, بچوں کو تو وہ ضرور سیکھیں گے. I love her name, نانی مستانی. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. دیوانی, نانی مستانی اور ہماری پیاری سی رانی. بالکل. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ایک دم شعر بنا دیتی ہوں میں, کتنی بڑی شاعر ہوں میں. شاعر تو نہیں مگر اے ہنسی تجھ کو دیکھا مجھ کو شاعری آ گئی. دیکھیے آپ کے شاعر کو بھی ہم نے اندر سے جگا دیا. شاعرہ کو ہر وقت شاعرہ یہ نا پھدکتی رہتی ہے ہر وقت نا, کوئی کسی بھی 5% کو دیکھتی ہے تو اندر کا وہ گانا سب جو شاعرہ وہ آ جاتی ہے منہ پہ جناب. تو بہت آپ نے پیاری بات کی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے عائشہ. اور اتنی چلبلی ہماری نانی مستانی. تو ہم انیلا کی طرف جاتے ہیں. انیلا جی, آپ بتا رہی تھی اپنے اپ کمنگ فیوچر کا بتائیے. ماشاءاللہ آپ کو بھی اس فیلڈ میں اتنا ٹائم نہیں ہو, مگر یو آر ویری ٹیلنٹڈ, ویری ہارڈ ورکنگ. اتنی جلدی آپ کمیونٹی پہ چھا گئی ماشاءاللہ. جی اس سے پہلے نا آپ نے ان سے ایک سوال کیا تھا, اس کا بتا دوں گی. آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے اتنا نہیں کیا جو اب آپ گرینڈ چلڈرن کے لیے کر رہی ہیں. تو دیکھیے اس کے لیے میں صرف یہ کہوں گی کہ انسان جب عورت ماں بنتی ہے تو ایج کم ہوتی ہے, اتنی انٹیلیجنس نہیں, سمجھ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور ہمارے کلچر میں تو ہم لوگوں کی شادیاں بھی تھوڑی ینگ ایج میں بالکل, اور ہم اتنے عقل مند بھی نہیں ہوتے, اور اس زمانے بچے پیدا ہو تو وی لٹرلی ڈونٹ انجوائے آور چلڈرن ایز مچ when we will have انشاءاللہ our own grandchildren. آپ اور میں ہم لوگ ایکسپیرینس کریں گے بالکل انہیں کی طرف انشاءاللہ. اور دوسری چیز آپ نے بات کی تھی نا زبان کی, تو بڑی اچھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. 3 چیزیں جو ہے کسی بھی کلچر کو, کسی بھی نسل کو زندہ رکھتی ہے, وہ ہے ان کا لباس, ان کی زبان, ان کا کھانا. کیا بات. اور جب کوئی قوم کسی قوم پہ انٹروٹ کرتی ہے, حملہ کرتی ہے, تو وہ وہاں سے 3 چیزیں نکالتی ہے. ان کا لباس نکالتی ہے, ان کے کھانے کے طریقوں کو چینج کرتی ہے, اور سب سے پہلے ان کی زبان بدلتی ہے. تو اگر یہ 3 چیزیں اگر ہم لوگ کینیڈا میں کیا آپ کہیں پر دنیا کے کسی ملک میں 3 چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے, اپنی زبان کو,
اپنے لباس کو اور اپنے کھانوں کو. تو ہم کہیں پہ بھی رہے ہم کبھی تبدیل نہیں اور اپنے اقدار کو بھی ہے نا جی, اپنی قدروں کو اقدار بھی, اپنے اقدار وہ رہتے ہیں. ہاں میراث ہے یہ جی ہماری. کیونکہ ہمیں جو زبان سے جو ہم سیکھتے ہیں نا, جی جو ہم اپنی چیز محبت جو کھانوں جب ہمیں کھانا پسند ہوگا وہی کھانا بیٹھ کے کھائیں گے سب کے ساتھ, تو ہمیشہ رہتا ہے. بالکل یہ 3 چیزیں رکھیں, باقی سب تو چلتا رہتا ہے. چلتا رہتا ہے. مذہب تو دیکھیے ریلیجن کی جہاں تک بات کریں, ہم ماشاء اللہ الحمد للہ مسلمان ہیں, عرب بھی مسلمان ہیں, ان کا اپنا کلچر ہے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی کینیڈین ہیں ماشاء اللہ الحمد مسلمان ہیں. تو اس طرح سے مسلمان تو افریقہ میں بہت مسلمان ہیں. تو اسلام اپنا مذہب رکھنا ایک اور چیز ہے, اور اپنا کلچر رکھنا, یہ 2 مختلف قسم کی بڑی پیاری بات کی آپ نے. تو الحمد للہ کہ ہم یہاں رہتے ہوئے آپ اتنا بڑا کام کر رہی ہیں کہ آپ ہمارے کلچر کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے اتنا آپ نے یہ کیا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا کام کر رہی ہیں. بالکل, میں آپ لوگوں کی سب کی بہت شکر گزار ہوں, اور مجھے بس آپ لوگوں سے سپورٹ چاہیے, اور اسی سے آپ کو پتا ہے کہ تعاون جو ہے ایسے نیک کاموں میں اللہ پاک مدد کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ جذبہ ہے مجھے, یہ جیسے میرے اندر نئی زندگی کی لہر آتی ہے. اپنے بچوں سے تھک جاتے ہیں, نانا نانی بن کے تھک جاتے ہیں کہ بچوں کا کریں, بچوں کا بھی کر رہے ہیں, بچوں کا اور بچوں کا کر کے بڑی بات. نہیں میں بچوں کو بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ, لیکن یہ ہے کہ واقعی درست ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسی تھی ماشاء دیوانی مستانی. ہاں بہت زیادہ. کبھی میرے بچے میرے بہت پیارے دوست ہیں, اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ یہاں پہ بہت چھوٹی عمر میں آ گئے تھے, لیکن آپ ان کی اردو دیکھیے گا, میں نے اس پر بہت محنت کی ہے. سب ماشاءاللہ محاورے بولتے ہیں, اور آگے اب اپنے بچوں کو بھی وہ اردو سے بالکل روشناس کرا رہے ہیں. بہت تو میں چاہتی ہوں کہ میں رہوں نہ رہوں, لیکن میری یہ آواز اور یہ ضرور دیکھیں تاکہ وہ کیا بات. ابھی میں اس کو اور بہتر کر رہی ہوں, کیونکہ ہر انسان بہتری کی طرف جاتا ہے اور سیکھتا بھی ہے. میں اس کو بہترین بنانے کی کوشش کر رہی ہوں, اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک اور یوٹیوب چینل اپنا شروع کر رہی ہوں, جس میں کہ میں آپ کو پھر اس کے بارے میں بھی تھوڑی آگاہی دوں گی. ابھی اس پر کام ہو رہا ہے. پہلا جو یوٹیوب چینل ہے آپ کا, آپ اس پہ کیا کر رہی ہیں مائی ڈیئر, کہ آپ اس پہ کیا ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں, اور دوسرے پہ آپ کیا کرنے والی ہیں؟ میرا یہ جو کہانی کا ہے نا اسٹوری ٹیلنگ, اس میں میں نے پہلے آغاز تو کیا تھا چھوٹے بچوں کو نظمیں, ان کی جو اردو کی پرانی بلبل کا بچہ, ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ, اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو ذرا تھوڑے بڑے بچوں کا کیا, ان کو خلفائے راشدین کے قصے, وہ جو امام ہیں ہمارے سب, ان کے چھوٹے چھوٹے واقعات کہ وہ کیسے اتنے بڑے امام بنے, جو وہ لیڈر ہیں ہمارے ہسٹری اور اسلامک ہسٹری تو ویسے ہی بہت انرچ ہے. تو اس کے بارے میں انہیں چھوٹا چھوٹا بتایا, اور میں زیادہ لینتھی نہیں کرتی اپنی اسٹوری ٹیلنگ کو, اور صرف ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ, کھاتا تھا بادام اخروٹ, اور آپ بچوں کو ابھی وہ چیز سکھا رہی ہیں کمنگ جنریشن کو. بہت بڑی بات ہے, اللہ بھی آپ کو ہمت دے, صحت دے, اور اپنے اس مقصد میں ہمیشہ کامیاب کرے. ہماری دل سے دعا. دیکھا نیلا نے اتنی پیاری بات کی, اللہ اس کو خوش رکھے, بھی اتنی پیاری بہن ہے, اور اتنا اچھا آپ کو ورڈز یوز کیے. میں ہم لوگ بہت زیادہ امپریس ہوں آپ کے اس ماشاءاللہ, اس سے بہت بڑی بات ہے کہ اب کی یہاں پہ کینیڈا میں اب کی جنریشن کو پرانی پوئمز اور پرانی چیزیں جو ہم لوگ اپنے بچپن میں پڑھتے تھے اب کرنا, بہت لے کر چلنا, بہت انوالو رکھنا ان کو ماشاءاللہ, بہت بہت بڑی بات ہے. بالکل, تھینک یو. اور بچے سمجھتے ہیں, اور اب میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, اور میں ایک سیریز شروع کر رہی ہوں ماشاءاللہ, اس میں مجھے ہیروئن لیجیے. بالکل آپ شہزادی ہوں گی, اور ہماری ماشاءاللہ ڈائریکٹر یہ ہوں گی نیلا کہانی بڑی اچھی, اور آپ ماشاءاللہ پروڈیوسر ماشاءاللہ. میں سناؤں گی, آپ لوگ مجھے ہیلپ کیجیے گا ضرور, کیونکہ نا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو ویسے بھی نا کمیونٹی میں اب زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا چاہتی ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں. میں دیکھیے اپنے لیے تو ساری زندگی جیا ہے میں نے, اپنے کھانے پینے کے لیے بھی جیا, اپنے رہنے کے لیے بھی جیا, اپنے لیے بہت جیا. اور جتنی خوشی مجھے جب کووڈ آیا, آنیسٹلی کووڈ آیا, اور مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ ہم, کیونکہ کووڈ میں کیا ہوا کہ ہم لوگ قید ہو گئے اپنی زندگیوں کے اندر مزید, ہم صرف اپنے ہی گھروں سے ہی بہت سے لوگ کام کر رہے تھے. تو کیا یہی زندگی کے لیے ہم ایک کوشش کر رہے تھے کہ ہماری زندگی ایسی ہو جیسے کہ ہم بس بہت سارے پیسے آ گئے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں آ رہے تھے, جاب کر رہے تھے, پیسے آ رہے ہیں, اس کے بعد ہم اچھے سے بڑے سے پیار سے گھر میں رہ لیں, یا ہمارا جیسا بھی گھر ہے اپنے سے گھر میں رہ لیں, ہم نہیں رہتے. کیونکہ یہی زندگی ہم جینا چاہتے ہیں, نہیں کیسے ہمیں اتنی خوشی ملی, نہیں ہم گھبرا گئے. تو انسان تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوشل اینیمل بنایا ہے.
جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو خوشی بھی اسی سے ملتی ہے. یہ مجھے کووڈ کے ٹائم پہ اندازہ ہوا, اسی لیے میں نے کہا اب میں ریئل اسٹیٹ کروں گی, کیونکہ ریئل اسٹیٹ سے مجھے گھر بنانے کا, گھروں کا بہت شوق ہے. مجھے جیسے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سویل کا اپنا گھر بناؤ, تو گھر بنانا ویسے بھی ہمارے لیے ایک سنت ہے, ہمیں بنانے چاہیے. اب یہاں پر تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے بنتے ہیں. پہلے زمانے میں تو ہمیشہ کے دور کے حساب سے تبدیلی آتی رہتی ہے, تو لیکن اب یہی طریقہ ہے کہ آپ گھر خریدتے ہیں, ان پہ مارگیجز بھی ہوتے ہیں, تو آپ ان کو مارگیج بھی پے کرتے ہیں. بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکس بھی پاتے ہیں, وہ تو بہت ہی یونیک پرسنٹیج ہے, بہت ہی بہت کم ہے. تو زیادہ تر لوگ تو مارگیجز پہ ہی جاتے ہیں, تو وہ بھی صحیح طریقہ ہے. تو گھر جو ہے بنانا, اور گھر ہر ایک انسان کا ایک بنیادی حق ہے. گھر کبھی بھی بڑا اور گھر کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. کیا بات. گھر وہ ہوتا ہے جس میں محبت ہو, گھر وہ ہوتا ہے جہاں اخلاق ہو, گھر وہ ہوتا ہے جہاں آپ کے رہنے کا دل ہے اور اپنا پن ہو. جب دروازہ کھلے تو کوئی ہنستا مسکراتا ویلکم کرے. آپ مجھے پتا تھا شخصیات اتنی پیاری ہے کہ آج مزہ آنے والا ہے, مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ عظیم اور پیارے لوگ ہیں. آپ دونوں کے لیے بہت ساری تالیاں, میں بہت امپریس ہو رہی ہوں, اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. انسان کا بنیادی حق ہے. جس طرح سے کھانا پینا انسان کا بنیادی, انسان کی زندگی نہیں چل سکتی, گھر نہیں ہو سکتا. اور ہماری دنیا کی جو ہاف آف دا پاپولیشن ہے, الحمدللہ وی آر وومن, تو ہم لوگوں کی تو سب سے بیسک ضرورت ہی شیلٹر ہے. بالکل. عورت کو آپ 2 وقت بھوکا رکھ لیں وہ رہ سکتی ہے, عورت کے ناٹ سروائیو وداؤٹ شیلٹر, تو اسی لیے عورت گھر بناتی ہے. میں آدمی تو گھر بناتے ہی عورت کی وجہ سے. ہاں جی, اور عورت بھی سب کو لے کر چلتی ہے. گھر بناتی ہے اور پھر سے معاشرہ بنتا ہے. تو جب میں اس فیلڈ میں انٹر ہوئی تو مجھے کسی نے کہا کہ زیادہ تر اس فیلڈ میں مرد ہیں, تو میں نے کہا کہ مردوں کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, عورتوں کو ہونا چاہیے. خریدنا صحیح بات, عورت ہی صحیح ڈیل کر سکتی ہے. کچن عورتوں کی پسند سے ہوتا ہے, اس میں کمرے کیسے ہونے چاہیے وہ عورت کی پسند ہے. میرے خیال سے مرد کو کیا رہے. ہاں جی. As a woman, I connect myself more with a woman and I understand a family's need. Exactly. So, very true. میں ایسی بات نہیں ہے, بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز ہیں اور ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وومن میں ایک اچھے گھر کو, کیونکہ میں جیسے کسی سے بات کروں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کس قسم کا گھر چاہیے. تو ایز اے فیمل ہم جلدی وہ چیز فیل کر سکتے ہیں, کہ ہمیں پتا ہوتا ہے سیٹ اپ ہم کرتے ہیں, سارا پتا چل جائے گا کہ بھیج تو دیتے ہیں اس پہ. آج کل تو واٹس ایپ ہے, کچھ مسئلہ نہیں, لیکن پتا ہوتا ہے انہیں پسند نہیں آیا, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے جو ہے میری جو میری فیمل ہے, وہ جو فیملی کلائنٹ ہے جو میری فیمل ہے, میری بہن ہے, میری آنٹی ہے, میری دوست ہے, جو بھی ہے, ان کو نہیں پسند آئے گا. تو مجھے ان کو بات کر کے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ میرے خیال میں ایک گھر کی نیڈ کو زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے. اور اگر اس طرح سے میں نے اس کو زیادہ اسٹڈی بھی کرتی ہوں, بہت زیادہ نظر بھی رکھتی ہوں, تو میں سمجھتی ہوں دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پرچیز اے ہاؤس, کیونکہ مارگیج ریٹ سے ڈرنا کسی کو نہیں چاہیے. یہ تو یہ اس لیے جو خوف ہے نا, یہ بہت وقتی ہے, یہ ختم ہو جائے گا, بہت جلد ختم ہو جائے گا, اور مارکیٹ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلدی, کیونکہ اس طرح سے کنٹینیو ہو نہیں سکتا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ابھی اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک میرا ذاتی سوچ یہ ہے کہ دس از دی بیسٹ ٹائم. ہاں انویسٹرز تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ وہ آ کر کتنی انویسٹمنٹ کریں, ان کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ اپنا خود کے لیے گھر خریدنا چاہتے ہیں, انفیکٹ انویسٹرز کے لیے بھی جن کے پاس پیسے ہیں, اور وہ آپ کے خیال میں ابھی انیلا اتنی پیاری آپ نے بات کی میری پیاری بہن, تو آج کل رینٹ پہ لینا زیادہ فائدے مند ہے یا آپ لیز پر لینا, یا آپ اپنا مارگیج پر لیں؟ رینٹ اور لیز تو پھر ایک جیسی بات ہوتی ہے. لیز میں آپ تھوڑا بند جاتے ہیں کہ آپ 1 سال کے لیے ان کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں, تو آپ نکل نہیں سکتے. بیسیکلی رینٹ ہی ہوتا ہے, اور لیز میں آپ وہ ان کے ساتھ آپ کا ایک ہوتا ہے کہ نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں نہ وہ چھوڑ. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ لیز پہ لے کر پیسہ اپنا پھینکتے ہیں, ضائع کرتے ہیں, کہ یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے جی کبھی بھی نا آپ مارگیج پہ لیں, مارگیج پہ آپ لوگ سیو. میں آپ کو بتاؤں گی, کوئی آپ کے لیے زندگی میں کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا. جی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے آپ کو ہزاروں کتابیں مل جائیں گی, جی, لیکن آپ کو آپ کی زندگی کبھی کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ملے گی. کیا بات. اگر مل سکے تو آپ اپنی زندگی کو پہلے سے ہی بہت سی غلطیوں کو ہونے سے پہلے فکس کر لیتے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہمیں زندگی پرکھ بر پرکھ ملتی ہے, کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے رکھا ہوا ہے ہم اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی لوگ کسی کو
जिसका पास अपनी 2-3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसके पास बैंक में $2-3 मिलियन हैं, वो अगर आपसे कह रहा है कि लीज पे तुमने अपने $30,000 जाहिर कर दिए, तो वो तो उनका नजरिया है। हाँ जी, क्योंकि दे आर इन अ पोजीशन टू परचेज मल्टीपल प्रॉपर्टीज। अब आप देखिए ना, हर कोई अपनी सर्वाइवल की जंग खुद लड़ता है। जी बिल्कुल। अब कोई किसी के लिए क्या फैसला करता है, अपनी जिंदगी के लिए क्या फैसला करता है, तो वो जानता है। वो जानता है। कभी तो जिंदगी एक जैसी थोड़ी होती है, आपकी जिंदगी आप जीती है, मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ, अपनी तो कोई जिंदगी का आपसे फैसला ये खुद ही मशवरा दे करना कि पड़ता है। लीज जो है वो बहुत बुरी है, आपको क्या पता मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। बिल्कुल। हो सकता है मैं यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी स्टे करना चाहती हूँ, हो सकता है लीज पर करने की बहुत सारी वजूहत होती है, हजारों वजूहत होती है। बहुत प्यारी तो बात की है। कभी भी ये मत समझिए आपने अपनी जिंदगी में जो फैसला किया वो बेहतरीन हमेशा लोगों से मैं अपने आपकी सबको भी बच्चों इतनी को प्यारी सी बात का नीला हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं मेरी जान। एक और आई एम सो सॉरी, एक और इतनी अच्छी बात आप कर रही थी, कसम से बिल्कुल भी आपको इंटरप्ट करने का दिल नहीं कर रहा। इतनी इंटरेस्टिंग बात है जो कि आज सबकी जरूरत है, ये सब जानना चाहते हैं और सब सीख भी रहेंगे आपसे। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और इतनी अच्छी बातों का बहुत अजर दे। जनाब मैं भी खुद खो गई थी इनकी बातों में, क्योंकि आजकल मार्केट वाकई बहुत खराब जा रही है, तो अच्छा इनसे इतने आइडियाज मिल रहे हैं आप लोगों को, तो जरूर आप सीखिए। मेरे प्यार से गेस्ट हमेशा आप सीखते भी हैं। और जनाब इतनी प्यारी बात के साथ मैं जा रही हूँ जी एक छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाएगा, आके इसी खूबसूरत टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं जी तंज़ो मज़ा में आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तो टटना जल्दी वापस आइए फौजिया खान के साथ ही बात। हेलो जी, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इतना मजे का टॉपिक चल रहा था कि इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी कि मैं तो खो गई उनके इतनी जबरदस्त बातों में, अपने नीला जी जहरा की और अपने आयशा जी की। तो जनाब हम लोग और कोई टाइम जाए कि बगैर उनके पास जा रहे हैं। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं जनाब, फ्रेश अप हो गए हैं दोबारा से उनकी प्यारी बातें सुनने के लिए। तो जनाब हम जा रहे हैं अपनी अनीला जी की तरफ और अपनी आयशा जी की तरफ। फौजिया खान आपको ले जा रही है टनटना, तो सुनिए उनकी प्यारी सी बातें उनकी जुबानी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए उनसे। आज बहुत मजा आ रहा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये दोनों बातें कर रही हूँ, इतनी प्यारी बातें कर रही माशाल्लाह, मजा आ गया जनाब। तो इन बातों को हम कंटिन्यू करें टटना दोबारा से। बिस्मिल्लाह जनाब, ये आपका कैमरा जी। बात हो रही थी अभी कि 20-25 हज़ार आपने लीज में ज़ाहिर कर दी, तो देखिए आज से तकरीबन 17-18 साल पुरानी बात, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 17-18 साल तो ऐसे हैं जैसे बहुत से लोगों को याद होंगे कि अभी हम का एक वो वक्त था, एक आज का वक्त है, टाइम से तेजी से गुजर रहा है। लेकिन 17-18 साल पहले तक अगर किसी के पास $25,000 या $30,000 हुआ करते थे, दे वर एबल टू परचेज अ स्मॉल प्रॉपर्टी इन मिसिसागा। ठीक है, क्या बात, ऐसा बिल्कुल था, ऐसा ही था। छोटी सी सही टाउन हाउस ही सही कुछ ना कुछ खरीद लिया करते थे। थोड़ा सा बाहर निकले ब्रैम्पटन में भी अच्छे खासे प्रॉपर्टीज मिल जाया करती थी। एंड आई नो पर्सनली पीपल, तब मैं काफ़ी छोटी थी तो मैंने लोगों को देखा, हमारे रिश्तेदारों को देखा, उन्होंने थोड़े थोड़े से पैसे $20-25 हज़ार वो पाकिस्तान से लेकर आए थे और उन्होंने उसमें एक घर खरीद लिया या कुछ ना कुछ हो गया, उनका सिलसिला हो गया। आज आप अगर जीटी में रहना चाहते हैं, आप सागा में रहना चाहते हैं, आप स्कार्बो में रहना चाहते हैं, एजेक्स में रहना चाहते हैं, आप मिल्टन में रहना चाहते हैं, आप 20-25 हज़ार डाल के आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा जी। ये कब्बा का पर भी नहीं मिलेगा। तो एक धक्का भी नहीं मिलेगा जी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब देखिए हर एक जिंदगी के मुख्तलिफ दौरों से इंसान गुजरता है, हालात मुख्तलिफ हैं, वक्त मुख्तलिफ है, टाइम मुख्तलिफ है। कभी भी हालात, कोई मैथ्स का फार्मूला तो है नहीं कि 2+2 हमेशा से 4 था। हालात तो जिंदगी में बदलते रहते हैं। बिल्कुल। तो अब ये जहाँ तक मार्केट की प्राइसेस हैं, अब कोई घर ही नहीं है इतना सस्ता मौजूद। एज ए सेट की तकरीबन 17-18 साल पहले 1.5 लाख के, 1.25-2 लाख के टाउन हाउसेस मिल जाया करते थे। 10 साल पहले, हम लोग 10 साल जब पहले आए, 9-10 साल पहले अनीला, उस वक्त कितनी सस्ताई थी, इतने बड़े घर 2007-8 लाख के मिल रहे थे, 4-4 लाख के मिलते थे। ठीक है, ऐसा। और ये जो इतनी ज्यादा ये मार्केट प्राइसेस गई हैं ऊपर, उसकी वजह से ही अब रेंटल मार्केट जो है ना वो काफी उनके नखरे बढ़ गए हैं। क्योंकि और दूसरी बात है, ऑन टॉप हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को अलाउ किया है, आउट ऑफ कंट्री से अब आते हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 1-2 साल कॉलेज पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उसके बाद उनको भी जगह चाहिए रहने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास इंटरनेशनल मनी भी बहुत आ रहा है हमारे मुल्क में, तो उसकी वजह से जो हमारी अपनी जो ग्रो कर रही है, हमारी खुद की जनरेशन, हमारे जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए हालात जो हैं बहुत टफ होते चले जा रहे हैं। लैंड बहुत बड़ी है और यहाँ पे आपको पता इतने ज्यादा लोग नहीं थे पहले पिछले 5 साल से बहुत लोग बहुत ज्यादा आ गए, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन उसके साथ थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आई हैं।
تو خیر وہ تو دیکھیے آتی ہے، جب لوگوں کے بڑھنے سے آتی ہے، پاپولیشن بڑھے گی تو پھر population مسائل تو بڑھتے ہی ہیں، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سب آپس میں جسے کہتے ہیں نا ایک ساتھ ہی چیزیں آگے بڑھنے والی ہوتی ہیں. جی. تو اللہ آسانیاں کرے. تو آپ کے خیال میں انشاءاللہ جو آپ بتا رہی اتنی پیاری بات، تو آپ کے خیال میں دسمبر تک ود ان فیو منتھس تو یہ چینجنگ آ جائے گی، حالات اچھے اگلے ہو سال جائیں اسپرنگ تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں کینیڈا میں اپس ڈاؤن آتی رہتی جی ہیں. دیکھیے یہ جو ہمارے پاس اس وقت ہمارا جو یہ انفلیشن ریٹ ہے یہ 1983 کے بعد دوبارہ اب آیا ہے. تو 83 اور اب کیا مطلب تقریباً میں 39 38 40 ایئرس کی بات کر رہے ہیں. تو اتنے سال میں اگر کوئی ملک ایک دھچکا کھا رہا ہے تو چلے بنتا بھی ہے. ہاں نہیں اتنا ماشاء آپ کو دے بھی رہے ہیں. جی ہاں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہم ایک ایسے ممالک سے ہمارا تعلق ہے، الحمدللہ پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو ویسے ہی بڑی ٹف قسم کی قوم ہے. ہم نے ہر حالات میں جینا، ہم لوگوں کو ہم لوگ سروائیول ہیں بھائی. ہمارے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. نہیں جی نہیں. کووڈ میں دیکھیں نا ماشاء پاکستانی ہم تو علامہ اقبال کے شعر سے ہے نا، وابستہ رہ شجر سے امیدیں بہار. جناب ہم تو ہیں ہی اس کے، ہم تو ہے ہی اس قوم کے سے ہمارا تعلق ہے، تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. گھبرانا بھی نہیں ہے. جی بالکل نہیں پریشان ہونا ہے. کووڈ کے حوالے سے میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جو لوگ ویریبل ریٹس پر اس وقت ہیں اور تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں تو وہ بھی چند مہینوں کی پریشانی ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیے کچھ بھی ہمیشہ ایک جیسا تو رہتا نہیں ہے، اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور باقی یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خدا انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ کبھی پریشانی نہیں ڈالتا. تو گھبرائیے مت، سب سے زیادہ توکل خدا کی ذات پہ کریں، اپنی محنت مکمل کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. اور گھروں کی پرائسز بہت اچھی چل رہی ہیں، جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں اس وقت. آپ اپنا نمبر بتا دیجیے. میرا نیم، ہاں میرا نیم ہے انیلا زہرا. یوٹیوب پر بھی میرا کھلتا ہے اور میری فیس بک بھی ہے، اور میرا فون نمبر ہے 905-462-0133. جی تھینک یو سو مچ. اب ہم عائشہ کی طرف چلیں گے. عائشہ جی آپ بھی پیار سے میسج دیجیے اور بتائیے آپ کے فیوچر پلانس کے بارے میں اور اپنے کامیاب یوٹیوب چینل کے بارے میں. وی ہیو ویری شارٹ ٹائم. میں آپ کو بس یہی بتانا چاہتی ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل جو بچوں کی کہانیوں کے سلسلے میں، اس میں میں ایک سیریز شروع کر رہی ہوں جو کہ بہت سی مختلف بچوں کو ایکسائٹمنٹ بھی دے گی، اور وہ ایڈونچرس اور تھرلنگ بھی ہوگی، اور اس میں جو کردار ہیں وہ کہانی کے حساب سے جنم لیں گے، اور وہ بالکل ایک خود کی تخلیق کردہ کہانی ہوگی، اور بچے اس کے ساتھ بہت انگیج ہوں گے. اور اس کا نام ہے ہنسو اور گگلی سیریز، جس میں ایک پیارا بچہ ہے ہنسو اور وہ اس کی بہن ہے گگلی. آپ کا نام سے نہیں خود لکھتی ہیں؟ نہیں، وہ تو کردار ہیں، تو ان کی وہ ایڈونچرس کہانی ہے. کون کرے گا اس کریکٹر کو؟ میں بس سناؤں گی اس انداز میں کہ وہ بچے اس کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے، جیسے پڑھتے ہیں کتابیں اس طرح سے. اسٹوریز عائشہ جی خود لکھتی ہیں؟ آپ کی امیجنیشن ہوتی ہے؟ مجھے شروع سے ہی نا کہانیاں بنانے کا اور کہانیاں سنانے کا شوق تھا، ماشاءاللہ. تو یہی بس میرا ہے شوق. اور ڈرامے کی رائٹرز اتنی آپ ٹیلنٹڈ ہیں یہاں پر. ہاں آپ نے اب یہ ذکر کیا تو میں بتانا چاہتی ہوں، تو ضرور ہوئی ہوگی کہ ساری جو ڈرامہ رائٹرز ہیں جو پاکستان کا بہت ٹیلنٹڈ وہ میڈیا ہے، میڈیا سیلز جی، ان کو میں ایک سجیشن دینا چاہوں گی کہ وہ یہ جو تھوڑے سے گھریلو مظالم ان سے ہٹ کر اگر وہ ینگ جنریشن اور بچوں کے لیے کوئی سبق آموز اور تاریخی کہانیوں کو ڈراماٹائز کرنے کی کوشش کریں تو بہت اچھا ہوگا جی. اور اگر وہ میری خدمات لینا چاہتے ہیں تو میں تو ہوں ہی شروع سے ہی بہت بک ریڈر، انٹلیکچوئل رائٹر، اور شاعریاں کرنی اور شاعروں کو پڑھنا، اور مجھے اشفاق احمد، بانو قدسیہ اور اس زمانے کے سارے جو مصنف اور ادیب ہیں اور اب آج کل کے بھی، ان کو بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے. آج کل کون فیمس ہے؟ ماشاءاللہ آج کل تو بس کچھ خاص نہیں ہے. آج کل جو آ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے جو اچھا لگ جائے، مگر یہ بڑے نام ہے بانو قدسیہ. آج کل عمیرہ احمد ہیں، آج کل عمیرہ احمد ہیں. آپ فوزیہ خان کو کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ تو اب ہم یہ فوزیہ خان کو ہی اس خوبصورت سی ہلکی پھلکی بات کے ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے. اور بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل نانی مستانی سنائے کہانی کو سبسکرائب کریں، اور جو میرا نیا چینل ہے وہ میں ابھی نام نہیں، میں نے اس کا بھی
فائنلائز کیا. نانا مستانہ کیوں نہیں رکھ لیتی آپ کے ہسبینڈ مستانے ہیں کہ نہیں آپ کی طرح دیوانے مستانے ٹیلنٹڈ اتنے پیاری شخصیت ہے ان وہ کی بس بزنس کی دنیا میں اپنے ٹیلنٹ کرتے رہتے ہیں اس کا اظہار, اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے بزنس مین ہیں. انکریج کرتے ہیں آپ کو اس فیلڈ میں آپ دونوں کے ہسبینڈ ماشاءاللہ, تبھی ہم لوگ یہاں پہ کامیاب. میں انہی کے تعاون سے یہاں ہوں, اور یہ جو بھی مجھے عزت ملتی ہے انہی کی وجہ سے ملتی ہے ماشاءاللہ. میں اس کپل کو دیکھتی رہتی ہوں جی فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام پہ ماشاءاللہ دے آر امیزنگ پیپل. ہم تینوں کے ماشاءاللہ چمکتے چہروں کے پیچھے آپ کو تو کامیاب مرد کا ہاتھ ہے. ہم کامیاب عورتیں ہیں تو ظاہر ایسے تو ہم اپنی فیلڈ میں اتنے نہیں کر سکتے, ان کا سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے, بچوں کا, ہسبینڈ کا, گھر والوں کا. الحمدللہ جو کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں, اللہ کا بہت احسان. اللہ تعالیٰ جی ہماری فیملیز کو سلامت رکھے, ہمارے بچوں کو, ہمارے ساتھیوں کو, اور ہمارے دوستوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے ارد گرد چاہنے والوں کو, آپ سب کو بھی. وی آل آر بلیسنگ فار ایچ ادر. الحمدللہ دعائیں دیتے رہا کریں, دعائیں دیتے رہا کریں. اس سے پیارا تحفہ میں کہتی ہوں آج کل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو کہ ایسے حالات دنیا کے ہو چکے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ کسی کو لیے اچھا کریں گے, دل سے دعا نکلتی ہے, آپ دعا دیا کریں تو بدلے میں آپ کو بھی دعا ہی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جناب, دیکھیے بس میں ایک بات آپ ضرور پیارے سے دونوں میسج دے دیجیے, ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. ہاں بس صرف یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دو باتیں میں ہمیشہ سب کو بتاتی ہوں کہ دی اونلی ون یو نیڈ ٹو ڈیپینڈ اپون فار ہیپینس از یور سیلف. ٹھیک ہے, اسی لیے خدا نے اپنی محبوب کتاب میں سب سے زیادہ لکھا ہے, پاک کتاب میں, کہ اس کی ذات پہ توکل کرو. یعنی کہ انسان کا اپنا سب سے بہترین آپ کو ڈیپینڈ کرنا ہے اپنے اوپر اور خدا کی ذات کے اوپر. اور باقی تک جہاں تک بات ہے سپورٹ سسٹم کی, عورت کے لیے بھی ایک پورا سپورٹ سسٹم ہے, مرد کے لیے بھی سپورٹ سسٹم ہے. کوئی بھی اکیلے سب کچھ نہیں ہوتا, اکیلے سے ذات واحد اللہ کی ہے. باقی وی آل نیڈ اے پراپر سپورٹ سسٹم, چاہے وہ ہمارے اسپاؤس کی طرف سے آ رہا ہو, ہمارے بچوں کی طرف سے آ رہا ہو, ہمارے کولیگس کی طرف سے آ رہا ہو, ہمارے دوستوں کی طرف سے آ رہا ہو. سو وی نیڈ human thrive support system and we do amazingly great with a good support system. انسان کی فطرت ہے جی بالکل, اس کی فطرت کے اوپر ہی ہے. کرس ہیڈفیلڈ جو یہاں کے بڑے بہت مشہور ایسٹروناٹ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں کو جب لکھا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں he has an amazing support system جس کی وجہ سے ان کا خود کا بہت بڑا نام ہے ایسٹروناٹ جو ہے. جی ہاں, تو کہنے کا مقصد ہے سپورٹ سسٹم ہوتا ہے جیسے کہ ان کے پاس بھی ہے اور ہم لوگوں کے پاس بھی ہے. تو بس اس میں رہیے, ایک دوسرے کی مدد کیجیے اور زندگی کو انجوائے کیجیے. الحمدللہ بڑے دل کی بات کیا آپ نے, میرے دیکھے دونوں بہنوں نے ایک ساتھ بولا. آپ بھی کوئی پیارا سا ہماری نانی مستانی. میرا تو بس چھوٹا سا پیغام ہے کہ خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. کیا بات ہے, اور بس یہی ہے میرا پیغام. تھینک یو سو مچ جی, اتنے پیارے پیغام کے ساتھ جی فوزیہ خان لے رہی ہیں آپ سے اجازت, اتنے پیارے چہروں کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی رکھے, صحت رکھے آپ لوگوں سے, آمین ثم آمین. نیکسٹ ویک ہوگی ملاقات اسی ہاٹ سیٹ پر آپ کی ہاٹ فوزیہ خان کے ساتھ. میرے اسی طرح کے ہاٹ گیسٹ موجود ہوں گے, تو دیکھنا مت بھولیے گا. فوزیہ خان, طنز و مزہ اور ود مائی لولی گیسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں جی. دعا میں یاد رکھیے گا فوزیہ خان کو, انیلا زہرا کو, عائشہ ندیم کو. انشاءاللہ ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویک. اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹٹڑا.